وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا، تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے تو ان کے لیے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا گانا بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی قبلے کا موضوع طے ہو گیا، لہذا اب صرف اسی بحث میں نہ رہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ مقابلہ کس چیز میں کرنا چاہیے؟ یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ و منصب، شہرت و مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت، دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے، جبکہ باقی رہنے والی مقابلے کے قابل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، جنت اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوتی، ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر پر رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے۔ غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے۔ ایک صحابی اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات، ایک اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرا آدھے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی اے مسلمانوں اور اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔